اب آ رہا ہے دھرنا یا لانگ مارچ جو اب اس وقت تک ختم نہیں ہوگا. ویسے مطالبات بھی انہوں نے بتایا, اس میں ویسے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. مطالبہ تو ہے 26ویں ترمیم کا خاتمہ. مطالبات جو ہے میں پڑھ چکا ہوں, وہ آپ بتائیے گا. وہ تو پریشرائز کریں گے نا حکومت وقت کو, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو پریشرائز کرنا ہے راولپنڈی کو. وہ حکومت وقت کو تو کبھی انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا. اب یہ تو زیادتی کر رہے ہیں ان سے. انہوں نے آج تک کبھی کوئی, اب تو وہ بیان دینا بھی گوارا نہیں کرتے ان کے بارے میں کہ چیری بلاسم کہہ دیں یہ وہ تو کہتے ہمیشہ ان کا تو شروع سے اب نہ ڈائریکٹ گال کرو بھائی. یہ تو اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. ڈائریکٹ بات کرو, نے کبھی بھی نہیں کہا. کیا ہوا, ہزاروں مرتبہ ان کی پوزیشن ہی یہ ہے کہ میں تو اصل اختیار والوں سے بات کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ کوئی اتنی بڑی یعنی کہ بجارت تو نہیں. تو یہ جو 4 مطالبات دیے ہیں انہوں نے سر 26ویں ترمیم کا خاتمہ, مطلب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو. اچھا, اب مجھے اس پہ یہ اعتراض ہے, اس 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف کا ایک عام کارکن جو ہے سڑک پہ کیوں آئے, جبکہ اس 26ویں ترمیم کے تحت قائم ہوئے جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 لوگ فراز بھی بیٹھے ہیں اور عمر ایوب بھی بیٹھے ہیں. ہاں اچھا, جمہوریت اور آئین کی بحالی وہ خیر ہوتی ہے. مینڈیٹ کی واپسی 8 فروری, چلیں اس کے لیے کتنی پٹیشنز ہیں جی کورٹس میں؟ اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی. ہومیوپیتھک سے مطالبے ہیں ویسے. نہیں, تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بن سکتا ہے, کیونکہ بہرحال کافی پکڑ دکڑ تو ہوئی ہے, مقدمات بنے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ایم این ایز ہیں تحریک انصاف کے سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیم آن دیئر ورڈ. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ پولیس جو ہے وہ متلاشی ہوتی ہے, سونگ رہی ہوتی ہے, اسی لیے ہم اسلام آباد میں لاجز میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایم این ایز عام طور پر جب جاتے ہیں تو لوگ انہیں کام وام کرتے ہیں, ڈیرے بیرے. میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر آپ مخالف ہو تحریک انصاف. لیکن میرا ایک تھا نا, جیسے انہوں نے دھرنا دیا تھا 2014 والا, اس میں تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, نواز شریف استعفیٰ دو. ہاں, تو اس پہ تو نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا, استعفیٰ دو ہی دو. اب یہ تو جتنے آپ نے دیے ہیں ان پہ تو نیگوشیشن ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے کون کون سے قیدیوں کو چھوڑنا, فائن ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان پہ نہیں تو ابھی 26ویں ترمیم نہیں سن لینا آپ. وہ ہے کیا کہتے ہیں, آئین کی بالادستی ہو جائے گی, آپ بتائیں کمیٹی بنا دیں آئین کی 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ آئینی ترمیم ہے نا, تو اس پہ کمیٹی بنا دیجیے کہ جو اس کو ریویو کرے کہ اللہ خیر سے. یہ سارے لمبا چوڑا دھرنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے, کیونکہ جب یہ بہت جلدی کر رہے تھے تو ان سے یہ جو ملاقات کرنے والے لوگ ہیں اور یہ 3 رکنی کمیٹی سو کال جو فائنڈنگ ہے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تحریک چلانے کے لیے فنڈز نہیں. ان کو بہت ذمہ داری سے, پورے کانفیڈنس سے, بھرپور اعتماد کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ فنڈ کوئی ایشو نہیں ہے, اگلی گل کرو. وہ تو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اگلی گل کرو. مجھے لگتا ہے خان صاحب ڈٹرمنڈ ہیں شہباز حکومت کو ہٹانے کے لیے. لیکن میں کیپیسٹی تو ہے نا بیٹھنے کی. ہم دیکھیں مولانا صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مولانا صاحب بھی ایک دھرنا لائے تھے نا, کچھ ہی دنوں میں انہیں اٹھنا پڑا تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے لمبا دھرنا دینے کا. لیکن ان کو بھی تو اٹھنا پڑا تھا نا, چاہے اے پی ایس ہوا, لیکن ایک بڑی وجہ بنی. لیکن اٹھنا تو پڑا تھا. یہ بڑی وجہ بنی. اوہو, اٹھنا تو پڑا تھا نا. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ استعفیٰ کا دھرنا جو ہے وہ تاریخ بدل دے گا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں لمبا دھرنا دینے, اس وقت حکومت میں سخت تھی. اس کیپیسٹی کو میں چیلنج تمہارے نہیں کر رہا, لیکن اس وقت تم یہ دیکھو کہ تحریک انصاف جو ہے یہ 9 مئی سے مسلسل جو ہے ایک ٹریپ میں, ایک یعنی کہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے. کون سا آپ صرف یہ بات بتا, ایک تھوڑا سا دیکھو, جیسے کہتے ہیں دیکھ کا ایک دانہ چکھ لیں. اب کل قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن, سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب اور شبلی فراز, ساتھ میں جناب قومی اسمبلی کے سابقہ اسپیکر اسد قیصر صاحب, ساتھ میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا جو کہ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق سے بارے میں تنظیم کمیٹی
وہ ملاقات کرنے گئے اپنی دانش میں کہ جی 8 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ملاقات میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. ان کو چوکی پہ بٹھا لیتے، کہتے ہیں تسی دفعہ 44 کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر شام کو انہیں رہا کر دیا جاتا ہے. اب یہ ٹکر کتنی دیر تک ہمارے تمام اخبارات کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کم از کم 3 گھنٹے تو چلتے رہے نا، 4 گھنٹے. مطلب ہم جب آئے ہیں اس وقت تک تو رہائی نہیں ہوئی تھی. میں جب دفتر پہنچا ہوں کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سو کر اٹھتے ہیں 6 بجے کے قریب شام کو، یہ بھی بتائیں کہ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں. اس وقت جو ہے ہم نے جب اپنا فلائر جو ہم بھجواتے ہیں، ہم نے کہا جی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں، ہم نے اس میں لفظ رہائی نہیں لکھا، لیکن گرفتاری سے امپریشن ہے کہ ہم گرفتاریوں پر بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایسا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ مطالبات بات یہ ہے کہ بھئی آپ کے اتنے ہائی سکیل 2 4 5 بندے اور ایک بالکل احمقانہ مذاق خیز بنیاد پر، یار 12 لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یار، سپرنٹینڈنٹ جیل ان کو مل کے ہزاروں جواز پیش کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ نہیں ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹکر پہ ٹکر چل رہا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں یار، کچھ 200 250 300 تحریک انصاف کا. اسی لیے تو یہ بلا رہے ہیں نا فائنل کال، کہ 3 4 دفعہ ہم نے کال دی، وہ امپیکٹ نہیں آیا، اب یہ فائنل کال ہے یار، تاکہ ورکر کو بتایا جائے کہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ ہم نے کال دی. علی امین گھنٹا پرسد چلے گئے نا چھوڑ کے، کیسے چلے گئے؟ 2 دفعہ چلے گئے نا، تو اب وہ انٹیکٹ کرنا اب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کی بار علی امین کی ذمہ داری نہیں ہے بندے لانا، وہ تو لائے گا، اس نے کہا بھی ہے. لیڈ کون کرے گا؟ علیمہ بی بی. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں. آپ نے کہا کہ 24 نومبر کا جو اعلان ہے وہ ثوابی جلسے میں کرنا تھا، تو ثوابی جلسے میں کرنا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا ہے چاہیے تھا نا، بٹ علی امین نے نہیں کیا. وہ ابھی علیمہ خان صاحبہ نے کیا، کیوں کہ وہاں کیوں نہیں ہوا، یہاں کیوں؟ سکتا ہے کہ علی امین نے کہا ہو کہ سر اگر میں یہ کہوں گا تو وہ اس کی شاید وہ کریڈیبلٹی نہ ہو. اگر فرض کرے علیمہ آپا کر دیں، وہ یہ تو چکر باز تو ہیں علی امین، تو آپ کو پتا کہانی تو بہت اچھی سناتے ہیں، مجھے تو پسند ہے اسکرین پلے تو بڑا ان کا. میں ان کی اسکرین پریزنس سے میں تو ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں. تو وہ کہے کہ نہیں سر میرے کہنے کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. صحیح کہا بس انہوں نے، اور وہی بات ہوئی. اب جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اور ملاقات کے فوراً بعد کہہ رہی ہیں وہی نا. تو اب لوگوں کو یہ آئے گا کہ ہاں بھائی اگر یہ ہے کہ بھائی ہاں واقعی اب کی بار نقدہ کوکا کی خواہش ہے تو محبت ہے اور جینا ہوگا اور بڑھنا ہوگا، پورے پاکستان سے نکلی ہے، لیکن مرکز آپ کا جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہے، جہاں آ کے بیٹھ جانا ہے اور تب تک بیٹھنا ہے جب تک مطالبات ہو. اب دس از اسٹل میں یہ بات ہرگز نہیں سمجھ پایا ہوں. آج کیا تاریخ ہے؟ آج تو 13 نومبر. آج 13 نومبر. آپ کے پاس کتنے دن؟ 10 دن ہیں. ہارڈلی 10 دن. ان 10 دنوں میں آپ نے یہ 10 دن جو ہیں یہ تو حکومت کو دے دیے کہ آپ کے جتنے ایکٹیو کارکن جن کی نشاندہی وہ کر چکے ہیں ان کو مختلف مقدمات پہ پکڑ لیں، مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس ایم پی او آرڈر کر لیں، وہ ضمانتیں کرواتے پھریں یا چھپتے پھریں. تو بڑا احتجاج تو ایسا ہے نا، بتا کے نکلنا پڑتا ہے یار. اس سے آپ گورنمنٹ کو پہلے متحرک نہیں کرتے ہو؟ آف کورس بتانا تو ہے نا کہ اس ڈیٹ کو سب نے نکلنا. اب سوال یہ کہ کتنے لوگ نکلیں گے. کیا مجھے تو یہ ہے کہ 13 فروری کو 13 نومبر کو جب آپ اعلان کرتے تھے کہ 24 کو آنا ہے تو آپ نے 10 کلیئر ڈیز گورنمنٹ کو بھی تو دے دیا نا. ٹھیک ہے بٹ لیٹس سی نا کہ اب کارکنان کس تیاری سے آتے ہیں، اور اس میں کیپیسٹی تو ہے پاکستان تحریک انصاف میں باہر نکل کے حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالنے کی.